تاریخ میں کچھ ٹکراؤ ایسے ہوتے ہیں جو صرف زمین کے قبضے تک محدود نہیں رہتے، بلکہ وہ بقا، طاقت اور انسانی نفسیات کی حدوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ اس تجزیے میں ہم ایک ایسے ہی انتہائی دلچسپ اور فیصلہ کن باب کا جائزہ لیں گے۔ ایک طرف ابھرتی ہوئی عثمانی سلطنت کے جوان سال حکمراں سلطان محمد ثانی ہیں، اور دوسری طرف ایک چھوٹی سی محصور ریاست کے بے رحم رہنما ولاد سوں۔ یہ ٹکراؤ محض روایتی فوجوں کا نہیں تھا، بلکہ اعصاب اور بقا کی ایک زبردست جنگ تھی۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی ریاست جس کے پاس نہ تو کوئی بڑی فوج تھی اور نہ ہی کوئی خاص وسائل، اس نے اس وقت کی ایک ناقابل تسخیر سپر پاور کو روکنے کے لیے ناقابل تصور خوف اور دہشت کا استعمال کیسے کیا۔ غیر متناسب جنگ اور نفسیاتی خوف جب ایک سپر پاور سے ٹکراتے ہیں تو کیسی ہولناک شکل اختیار کر سکتے ہیں، یہ اس کی ایک بڑی واضح اور حیران انگیز مثال ہے۔ اس پوری کہانی کا باقاعدہ آغاز 1453 میں ہوتا ہے۔ شہر تو شاید گر جائے، لیکن میں اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ الفاظ بازنطینی شہنشاہ قسطنطین الہادی اشر کے تھے جب قسطنطنیہ کا تاریخی زوال ہوا۔ ذرا تصور کریں، یہ وہ لمحہ تھا جس نے پورے یورپ کو ہلا کر رکھ دیا۔ 1000 سالہ پرانی بازنطینی سلطنت گر چکی تھی، اور سلطان محمد ثانی کے لیے اب بلقان کے راستے یورپ کے دروازے کھل چکے تھے۔ چلیں اب اس کی تھوڑی گہرائی میں چلتے ہیں۔ قسطنطنیہ کا زوال کوئی اتفاق نہیں تھا، بلکہ یہ ایک انتہائی منظم جنگی مشین کا کمال تھا۔ عثمانی سلطنت میں دیوشیر میں نظام کے تحت ایک شاندار ایلیٹ فورس تیار کر رکھی تھی، جسے ہم ینیچیری کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ بچپن سے ہی جنگ کے لیے تربیت یافتہ اور بے حد وفادار تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا دیو ہیکل توپخانہ اور جدید ٹیکنالوجی، جس نے انہیں اس دور کی سب سے خطرناک اور نہ رکنے والی طاقت بنا دیا تھا۔ لیکن ٹھیک اسی وقت جب یہ طاقتور سلطنت پھیل رہی تھی، اس کے مرکز میں کچھ اور بھی پک رہا تھا۔ ولاچیا کے 2 نوجوان شہزادے ولاد اور راڈو عثمانی دربار میں یرغمال تھے۔ یہ اس وقت کا عام طریقہ تھا تاکہ سرحدی ریاستوں کی وفاداری یقینی بنائی جا سکے۔ لیکن اسی قید نے ولاد کی شخصیت کو تراشا۔ اس نے وہاں کی زبان، فوجی مشقیں اور دربار کی پیچیدہ سازشیں سیکھیں۔ سب سے بڑھ کر اس نے قریب سے دیکھا کہ عثمانی کس طرح اپنے مخالفین کو دباتے ہیں، اور یہی وہ اسباق تھے جنہوں نے اس کے اندر وہ سختی پیدا کی جو آگے چل کر اس کی پہچان بنی۔ عظیم صفائی یعنی مطلق العنان طاقت کا استحکام۔ بقا کی اس کشمکش میں ولاد نے اقتدار کو مکمل طور پر اپنے ہاتھ میں رکھنے اور اندرونی خلفشار کو کچلنے کے لیے انتہائی سخت پالیسیاں اپنائیں۔ ولاد کی طاقت پکڑنے کی یہ کوششیں سلطان محمد ثانی کے نظروں سے بالکل پوشیدہ نہیں تھیں۔ 1461 میں حالات اس وقت کشیدہ ہو گئے جب سلطان کی طرف سے ایک انتہائی سخت الٹیمیٹم دیا گیا۔ مطالبات سیدھے تھے: رکا ہوا جزیہ فوراً ادا کیا جائے، ینیچری فوج کے لیے 500 لڑکے حوالے کیے جائیں، اور ولاد ذاتی طور پر پیش ہو کر اپنی اطاعت کی تصدیق کرے۔ ولاچیا کے لیے یہ مطالبات ریاست کے مکمل خاتمے کے مترادف تھے۔ اگر تمہاری پگڑیاں اتنی ہی مضبوطی سے بندھی ہیں تو انہیں ہمیشہ کے لیے ایسے ہی رہنے دو۔ یہ ولاد کا وہ سرد اور ہولناک جواب تھا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ جب عثمانی سفیروں نے اپنے مذہبی اور دربار کے آداب کا حوالہ دے کر پگڑیاں اتارنے سے انکار کیا تو ولاد نے ان کے سروں میں پگڑیوں سمیت کیلیں ٹھکوا دیں۔ یہ سفارتکاری کا اختتام اور ایک کھلی بغاوت کا اعلان تھا۔ اس نے واضح کر دیا کہ وہ کسی بھی صورت میں محکوم بن کر نہیں رہے گا۔ ذرا اس عدد پر غور کریں، 23,884۔ یہ کوئی اندازہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہلاکتوں کی وہ بالکل درست گنتی ہے جو خود ولاد نے رپورٹ کی تھی۔ سردیوں کے دوران اس نے منجمد دینیوب دریا پار کر کے ایک انتہائی تباہ کن اور اچانک حملہ کیا۔ اس نے ہر اس بستی، قلعے اور سپلائی لائن کو تباہ کر دیا جو آگے چل کر عثمانی پیش قدمی کے کام آ سکتی تھی۔ یہ ایک غیر معمولی قسم کا عسکری اور نفسیاتی جھٹکا تھا، اور یہ چیز بڑی شاندار طریقے سے اس بات کو واضح کرتی ہے کہ 1462 کی اس جنگ میں دونوں اطراف کا کتنا بڑا فرق تھا۔ ایک طرف سلطان محمد ثانی کی لگ بھگ 1.5 لاکھ فوج، باقاعدہ سپلائی ٹرینیں اور بے پناہ روایتی طاقت، اور دوسری طرف ولاد سوم، جو جانتا تھا کہ وہ کھلے میدان میں نہیں ٹک سکتا۔ اس لیے اس نے جلی ہوئی زمین کی پالیسی اپنائی، کنووں میں زہر ملا دیا اور رات کے اندھیرے میں چھاپا مار حملے کیے۔ یہ بقا کی ایک انتہائی مایوس کن لیکن خطرناک حد تک مؤثر غیر متناسب حکمت عملی تھی۔ اس پوری مہم کا سب سے سنسنی خیز حصہ وہ تھا جو ولاد نے جنگ کو ایک ہی وار میں ختم کرنے کی کوشش کی۔
رات کے گھپ اندھیرے میں محض 7,000 ولاچیا کے جنگجوؤں نے سیدھا عثمانی کیمپ کے عین وسط پر دھاوا بول دیا۔ ہدف صرف ایک تھا، سلطان کا خیمہ اور ان کا قتل۔ گو کہ شدید افراتفری کے باوجود وہ سلطان تک پہنچنے میں ناکام رہے، لیکن اس جرأتمندانہ اور غیر متوقع حملے نے پورے عثمانی کیمپ میں ایک زبردست خوف پیدا کر دیا۔ لیکن اس جنگ کا سب سے ہولناک منظر وہ تھا جب عثمانی فوج آگے بڑھتے ہوئے تارگوشتہ کے قریب پہنچی۔ 20,000 یہ ان انسانوں کی تعداد ہے جنہیں ایک وسیع میدان میں لکڑی کے نکیلے ڈنڈوں پر پرویا گیا تھا۔ تاریخ اسے موت کی وادی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ محض پاگل پن نہیں تھا، بلکہ ایک سوچی سمجھی صفاقانہ جنگی حکمت عملی تھی۔ اور اسے ہی نفسیاتی جنگ کہتے ہیں، یعنی میدان جنگ میں روایتی فتح کے بغیر صرف دہشت اور اسٹریٹجک خوف کا استعمال کر کے دشمن کی لڑنے کی روح کو توڑ دینا۔ موت اور تشدد کا یہ وہ دل دہلا دینے والا منظر تھا جس نے ان ینیچری دستوں کے حوصلے بھی توڑ دیے، جو بڑی سے بڑی جنگوں میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ حالات کی نزاکت اور اس کی بھاری قیمت کو سمجھتے ہوئے سلطان محمد ثانی نے ولاچیا پر براہ راست قبضہ کیے بغیر ہی پیچھے ہٹنے کا دور اندیش فیصلہ کیا۔ اب اس سلائیڈ کے بارے میں جو چیز واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ والات کو کسی بڑی فوج نے نہیں ہرایا، بلکہ وہ اندرونی سیاست اور سفارتکاری کا شکار ہوا۔ مسلسل خوف کی فضا اور وسائل کی تباہی نے اس کے اپنے کسانوں اور امراء کو پوری طرح تھکا دیا تھا، اور ٹھیک اسی موقع پر اس کا بھائی روڈو عثمانی پشت پناہی کے ساتھ سامنے آیا۔ اس نے خونریزی کے بجائے استحکام اور امن کے وعدے کیے، جس نے ولاچیا کے تنگ آئے ہوئے لوگوں کو فوراً اس کی جانب مائل کر لیا۔ یہ ایک بڑی کلاسک کہانی ہے کہ سیاست میں کوئی مستقل دوست نہیں ہوتا۔ جب ولاد نے اپنے پرانے اتحادی ہنگری کے طاقتور بادشاہ ماتیاس کورونس سے مدد مانگی تو ماتیاس نے مدد کے بجائے اسے کچھ جعلی خطوط کی بنیاد پر بغاوت کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ ذرا سوچیں، ایک وہ رہنما جس نے ایک سپر پاور کے قدم روک دیے تھے، اب وہ محض ایک سیاسی قیدی بن کر رہ گیا تھا۔ گو کہ وہ برسوں بعد رہا ہوا، لیکن جلد ہی ایک جنگ میں مارا گیا اور مزاحمت کا وہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ کیسے آگے بڑھتا ہے۔ ولاچیا کی ڈھال کے گرتے ہی بلکان میں باقی ماندہ مسیحی قلعے یکے بعد دیگرے تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئے۔ 1459 میں سمودریوو کا زوال، پھر 1468 میں مزاحمت کے ایک اور بڑے کردار سکندر بیگ کی موت، اور آخرکار 1479 میں طویل محاصرے کے بعد شکوڈر کا ہتھیار ڈالنا۔ ان واقعات نے عثمانی سلطنت کے لیے اس خطے میں اپنی گرفت کو بالکل ناقابل تسخیر بنا دیا۔ آج کے اس تجزیے کو اس سوچنے والے اور خیال افروز سوال پر ختم کرتے ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ محض ماضی کے کرداروں کو جاننا نہیں ہے۔ آج کی دنیا میں بھی جب سپر پاورز اور چھوٹی ریاستوں کے درمیان ٹکراؤ ہوتا ہے تو نفسیاتی جنگ، غیر متناسب حملوں اور سیاسی تخریب کاری کے جو ہتھ کنڈے 15ویں صدی میں استعمال ہوئے، وہ آج کے عالمی تنازعات کو کس طرح تشکیل دے رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو یہ ثابت کرتا ہے کہ جنگیں صرف جدید ہتھیاروں سے نہیں، بلکہ آج بھی ذہنوں، خوف اور سیاسی جوڑ توڑ کے ذریعے لڑی جاتی ہیں۔